حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 لڑکیوں کے ساتھ آئی اور مجھ سے کچھ مانگا، تو میرے پاس اس نے ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں پایا۔ میں نے وہی کھجور اس کو دے دی، تو اس نے اس کھجور کو اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر وہ اٹھی اور اپنی دونوں لڑکیوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ پھر جب میرے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس عورت کی بات بیان کر دی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا، یعنی اس کے ہاں بیٹیوں کی ولادت ہوئی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث کی بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت واجب فرما دی، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جو مسلمان 2 بیٹیوں کو ان کے بالغ ہونے تک پرورش کرے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ دونوں اس طرح قیامت کے دن ساتھ رہیں گے۔ اس حدیث میں بیٹی والے باپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من ابتلی من البنات بشیء فرمایا، یعنی خدا نے اس کو بیٹیاں دے کر امتحان اور آزمائش میں ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو باپ کے لیے ذریعہ ابتلا و آزمائش کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ عموماً بیٹیوں سے رغبت نہیں رکھتے، بلکہ بعض تو نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں انسانی عادت کا بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور ایک دوسری آیت میں آگے چل کر ارشاد فرمایا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ نحل میں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس حدیث میں ان ماؤں اور باپوں کے لیے بڑی بشارت عظمی ہے اور عظیم الشان خوشخبری ہے جو چند بیٹیوں کے ماں اور باپ ہیں اور محبت اور شفقت کے ساتھ ان بیٹیوں کو خدا کی نعمت سمجھ کر پالتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں، اور بالغ ہو جانے پر پورے اعزاز کے ساتھ ان کی شادی بیاہ کر کے ان کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان ماؤں اور باپوں کو
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اور یہ ایمان ہے کہ قیامت کے دن جس خوش نصیب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن رحمت مل گیا تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا اور ضرور اس کو جنت عطا فرما دے گا۔